نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو بات یہ ہے، ہم نے وال محلہ تو ختم کرا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کل مفتی صاحب گئے تھے ہمارے گھر، تو میں نے کہا بھائی ہم نے تو ختم کرا دیا ہے۔ کہنے لگے نہیں پیر جی، یہ نہیں کام آپ نے آنا ہے اور انہیں تصوف کی معلومات جو ہے نا وہ فراہم کریں۔ آپ کا وال محلہ ختم ہو گیا ہے تو تصوف کی معلومات کچھ فراہم کر دیں تو آپ آتے رہیں۔ تو میں نے کہا چلو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا تو ارادہ آنے کا کوئی نہیں تھا، تمہاری جان بخشی ہو جانی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تصوف کے بارے میں کتابیں تو بے شمار ہیں، مگر ہم تو اپنے اکابر کے پابند ہیں۔ اکابر علماء دیوبند نے تصوف کے متعلق جو کچھ کہا کہ جو طریقہ کار اخذ کیا یا جو عامل ہیں وہ ہمارے بزرگ اس طریقے سے۔ علماء دیوبند کا تصوف کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے، اس کا خلاصہ تو یہ قاری طیب صاحب یہ کتاب ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے اور قاری طیب صاحب کی آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بلکہ مرنے کے بعد شائع ہوئی اور اس کے اوپر زوردار مقدمہ تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ اور اس سے پہلے قاری طیب صاحب نے کتاب لکھی تھی مسلک علماء دیوبند، وہ چھوٹا سا رسالہ تھا۔ پھر حضرت نے یہ کتاب لکھی علماء دیوبند کی تحریر اور آپ کے علماء دیوبند کا منہج، اور جسے کہتے ہیں علماء دیوبند کے افکار کو سمجھنے کے لیے یہ انہوں نے کتاب بنائی کہ غیر مقلد یا بریلوی یا کوئی بھی ہمارے بارے میں جو بات کہتا ہے وہ غلط ہے، جو ہم نے کہی ہے وہ بات معتبر صحیح ہے۔ اس لیے قاری طیب صاحب نے صوفیہ اور تصوف کے بارے میں 8-10 صفحے لکھے ہیں اور اپنا نقطہ نظر بتایا، اس میں بہت جامع معنی کلام کی ہے، وہ تو آپ نے اس میں دیکھ لینا ہے۔ باقی جسے کہتے ہیں کہ بھئی صوفیہ کے بارے میں یا تصوف کے بارے میں سب سے زیادہ ہمارے جو جسے کہتے ہیں بزرگ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ، انہوں نے جسے کہتے ہیں کام کیا ہے سب سے زیادہ، شاہ ولی اللہ سے لے کے اب تک جو یہ دور ہے اس کے اندر اگر تصوف پہ سب سے زیادہ کام ملے گا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ملے گا۔ کوئی شعبہ تصوف کا، کوئی جسے کہتے ہیں ایسی کوئی شک ہوگی جس کا آپ نے کلام نہیں فرمایا یا آپ نے وضاحت نہیں فرمائی ہوگی، نہیں تو ہر ایک کے اوپر حضرت نے لے دے جسے کہتے ہیں کر دی ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اس کے بعد ان کے خلفاء اور ان کے تلامذہ انہوں نے پھر حضرت کے علوم کو آسان در آسان کرنے کی کوشش کی ہے جسے کہتے ہیں، اور اب تک آپ کی چیزوں کو آسان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے آخری دور میں یہ تقی عثمانی، رفیع عثمانی نے اس کام کو بہت جسے کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ بھی حضرت کے علوم کو تصوف میں حضرت کی پابند ہے مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کے والد بھی حضرت کی پابند تھے اور اسی کو آسان کیا ہے۔ تقی عثمانی صاحب کی اصلاحی مجالس جو ہے نا وہ یہاں پڑھی ہیں مفتی صاحب کے کمرے میں، تقریباً 7-8 آ گئی ہیں، تو وہ انفاس عیسیٰ کی شرح ہے۔ حضرت گلشن اقبال میں وہ جسے کہ جب ماہانہ تصوف کے اوپر درس دیتے ہیں تو انہوں نے انفاس عیسیٰ، ٹھیک ہے، انفاس عیسیٰ پروفیسر جسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ الہ آبادی ایک ہوئے حضرت کے خلیفہ تھے بڑے مشہور، ٹھیک ہے، اور بڑی عمر کے آدمی تھے، عبد الغنی پھول پوری، اور یہ جو بزرگ تھے یہ حضرت کے سمجھو ہم عمر ہی تھے، مگر آپ کے خلیفہ تھے، کوئی 8-10 سال چھوٹا ہے، کوئی تھوڑے سال چھوٹا ہے، کوئی ہم عمر ہے، تو یہ بڑے خلفاء میں شمار۔ تو حضرت کی تمام کتابوں سے تصوف کی یا آپ کے ملفوظات سے یہ عیسیٰ الہ آبادی صاحب نے یہ انتخاب کیا انفاس عیسیٰ، اور اس انتخاب کو صرف اسی طرح نہیں انہوں نے جمع کر دیا بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ لوگوں کو تاکہ فائدہ پہنچے انہوں نے تصوف کو جمع کیا۔ تو تقی صاحب کہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں کہ جتنی بھی کتابیں حضرت کے علوم سے یا حضرت کی چیزوں سے انتخاب کر کے بنی ہے تو مجھے سب سے پسند انفاس عیسیٰ لگی ہے، سب سے اچھی اور سب سے زیادہ مفید لوگوں کے لیے، اس لیے میں اس کو منتخب کیا اور اس کا درس دینا میں نے شروع کیا ہے۔ تو اب آدھی کتاب کا درس ہوا ہے تو 8 جلدیں تقریباً بڑھ گئی۔ انفاس عیسیٰ کی 200 صفحے کا بھی درس ہوا ہے، تو وہ 200 صفحے کی تشریح اتنی ہوئی ہے کہ حضرت کی 8 جلدیں بنی ہیں انفاس عیسیٰ کی شرح کی، اور آگے وہ 8 جلدیں تقریباً اور بن گئی، یعنی وہ ایک کتاب کی شرح تقی صاحب جیسا شاہ جو کر رہا ہے وہ
15-16 जल्दों में बनी हजरत थानवी की, कि इतना जिसे कहते हैं कि हजरत का भाई जिसका इल्म है और इसके ऊपर काम हो रहा है। तो हजरत थानवी रहमुल्लाह ने अपने दौर में बहुत काम किया है। अब हमें ये चाहिए कि आपके उलूम से इस्तेफादा करते हुए उसे आसान दर आसान जिसे कि बनाएं और उसका तरीका वही रखें जो कारी तैयब साहब रहमहुल्लाह ने बताया है। और उलमाए देवबंद का जो तरीका है वही है, ये जो तकी उस्मानी ने और ये जो रफ़ी उस्मानी साहब ने जिसे कि बयान किया, क्योंकि हजरत के उलूम की हजरत थानवी की बात ही की तशरीह वो कर रहे हैं। और हमारे हजरत लाहौरी थे दूसरे पीर मशहूर कादरी सिलसिले के, इन्होंने भी कादरियत वगैरह को सामने नहीं रखा, इन्होंने वही उलमाए देवबंद का शेखुल हिंद का और जो हमारे बुजुर्गों का मिशन था उसको रखा है। हालांकि इतने बड़े सूफी गुजरे हैं मगर इनकी वो मजलिसें जो है 12 जिल्दों में है। मजलिस ज़िक्र हजरत की 12 जिल्दों में है और हजरत के खुतबात भी 12 जिल्दों में है। आप खुतबात पढ़ लें, मजलिस ज़िक्र पढ़ लें हजरत लाहौरी की, आपको कहीं भी ऐसी बात नजर नहीं आएगी जो सूफियों की होती है ना, ठीक है, कोई मुहद्दिसीन वाला अंदाज, फुकहा वाला अंदाज, अपने अकाबर का अंदाज, और बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज अमेजिश जो होती है गलत वो आने नहीं दी इसके अंदर किसी के, ना हज़रत थानवी ने, ना हज़रत थानवी के खुलफा ने, ना हज़रत लाहौरी ने। बाकी आजकल जो स्टेज पे जिसे कहते हैं तसव्वुफ की नशर व इशाअत हो रही है और तसव्वुफ के ऊपर तकरीरें हो रही हैं, हमारे अकाबर इसके पाबंद नहीं थे, ठीक है। जो स्टेज पे काम होता है ना ये बरेलवियों का था, इसी बात से देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ का ये अजाब हम भुगत रहे हैं कि उन्होंने स्टेज पे सूफिया की बातें बयान करना शुरू कर दी, उसके मुकाबले में हम कुरान हदीस और फुकहा के मुसल्लमात बयान करते हैं, वो आपस में फिर कहीं टकराव हो जाता है। जी, वो कुरान की हदीस की तोजी करते हैं, तशरीह और ताबील करते हैं और सूफी की बात को ऊपर रखते हैं। और हमारे यहाँ ये है तरीका कि कुरान और हदीस मुकद्दम और फुकहा के मुसल्लमात मुकद्दम और सूफिया की बात की तोजी करेंगे हम जिसे कहते हैं। इसलिए उनका और हमारा उल्टा मामला। आजकल कुछ हमारे लोग जो देवबंदी कहलाते हैं उन्होंने भी अपने आप को ये जिसे कहें वो तारुफ कराने के लिए या जिसे कहते हैं कि जो आजकल तरीका है पीरों का वो शुरू कर दिया है, और वो तसव्वुफ की वही बातें जो बरेलवियों हजरात में जिसे क्या होती थी वही हमारे लोगों ने भी स्टेज पे भी शुरू कर दी, सारा कुछ कर दिया। पहले हमारे इश्तिहारों में कहीं नहीं लिखा होता था फलां खलीफा फलां खलीफा फलां खलीफा, अब इश्तिहार भरे होते हैं फलां का खलीफा फलां का खलीफा फलां का खलीफा फलां का खलीफा। भाई खलीफत के खिलाफत के बगैर जिसे कहते हैं कि गाड़ी ही नहीं चलती, जिसे पहले लिखा होता था मुफ्ती है, ठीक है, मोहब्बत है, ये फलां है, हाँ जी। अब वो बात खत्म होगी, अब कमाल इसमें समझने लगेंगे खलीफा होने, जब तक कि किसी के साथ वो खलीफा की दुगना लगे तो जिसे कहते तसल्ली नहीं होती। तो हमारे अकाबर का ये जो तरीका है उससे हम हटते जा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। बात वही सही है जो हमारे अकाबर ने तहकीक करके या कायदे ने लिखी है कि भाई ठीक है हम इसको मानते हैं तसव्वुफ को, मगर तसव्वुफ को अपनी जगह ही रहने दो तो ठीक है, ठीक है। जब भी जिसे अपनी जगह से इसको हटाओगे तो खराबी पैदा होती चली जाएगी। और हमारे लोगों ने तत्हीर जो की है, ठीक है, हजरत उकाड़वी रहमतुल्लाह जो फरमाया करते थे, मैंने आपको सुनाई भी थी बात कि हजरत 4 बातें किया करते थे, कहते थे तकमील दीन और वो जिसे कहते तमकीन दीन और तदवीन दीन तत्हीर दीन। हजरत की पूरी तकरीर है इसके ऊपर जिसे कहते हैं इन चारों लफ्जों के ऊपर। हजरत मौलाना जिसे अमीन उकाड़वी साहब कहते थे कि तकमील दीन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो गई, तमकीन दीन जो है वो सहाबा ने फरमा दी, तदबीन दीन जो है वो आइम्मा ने कर दी और ततहीर दीन देवबंदियों ने कर दी, ठीक है। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी हैं जिसे कहते हैं कि ततहीर दीन का काम अकाबर उलमाए देवबंद ने किया है जिसे कहते हैं तो हम उसी के पाबंद हैं। तो तसव्वुफ के बारे में हमारे मुफ्ती आजम पाकिस्तान हैं जिसे कहते तकी साहब, वो रफ़ी साहब, इन्होंने ये असल में मुकदमा लिखा था इमदादुल अहकाम का। जब इनके वालिद मुफ्ती शफी साहब ने कहा कि ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब के फतवे जो हैं वो शाया करो और उनकी तबलीग वगैरह अपने ज़माने में उन्होंने शुरू करा दी थी, तो फिर वो इनको हुक्म दिया कि इसका मुकदमा लिखो। तो रफ़ी साहब ने वालिद साहब के कहने से फ़िक़ह के ऊपर एक मुकदमा लिखा कि फ़िक़ह क्या होती है, फतावा क्या होते हैं, और फिर वो इतना तब्दील हो गया मुकदमा कि उन्हें ये अलग शाया करना पड़ा उनको, जिसे
اور یہ سارے کا سارا امداد الاحکام جلد اول میں بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بہت اچھی چیز ہے رفیع صاحب نے لکھی، اور اس سے آپ جیسے مفتیوں کے لیے بڑے اصول قواعد ضوابط سے ملیں گے کہ فقہ کیا ہے اور فتاوی کیا ہے، فقہ کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے فقہ کے ساتھ تصوف کا کیا جوڑ ہے وہ ثابت کیا ہے. تو یہ تقریباً کوئی 20 صفحے بنتے ہیں تھوڑے سے، تو یہ آپ 20 صفحے جسے کہتے ہیں سنیں گے تو آپ کو فتویٰ دینے میں آسانی ہوگی، تصوف کا کچھ سوال جواب آئے گا آسانی ہوگی. اور جو ہم چاہتے ہیں کہ تصوف قرآن و سنت کے مطابق ہو، کہ ہمارے بزرگوں نے جس میں تجدید کی ہے تو ابھی اور ضرورت باقی ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھئی تصوف کی ہر بات قرآن و سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے جی. اور جو دوسرے لوگ ہیں نا غیر مقلد، ان کے اندر بھی حالانکہ صوفی لوگ ہیں، مگر آج کل انہوں نے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، جیسے انجینئر ہے دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا. ایک کتاب پڑھی ہے مفتی صاحب کے کمرے میں، شریعت و طریقت. یہ شریعت و طریقت جو کتاب ہے بڑی خطرناک ہے، علماء اصل یہ علماء دیوبند کے خلاف ہے، ویسے تصوف کے خلاف ہے. تو یہ کوئی 700 صفحے کی کتاب ہے، عبد الرحمن کیلانی نے لکھی ہے. یہ عبد الرحمن کیلانی بسن پورے میں ہوتا تھا، غیر مقلد ہے. اور آج کل جو محدث ویب سائٹ ہے نیٹ کے اوپر، اور انہوں نے جو یونیورسٹی بنائی ہے لاہور میں، یہ انہی کا بندہ تھا عبد الرحمن کیلانی، جس نے آئینہ پرویزیت بھی لکھی ہے پرویز کے بارے میں، اور جسے کہتے ہیں کہ بھئی اسلام عقل کی نظر میں بھی کتاب لکھی ہے، اور چھوٹی بڑی کتابیں اس کی ملتی ہیں. اور قرآن کی تفسیر اس نے لکھی ہے تحسیر القرآن مدودی کی طرز پہ 4 جلدوں میں. تو یہ عبد الرحمن کیلانی نے پھر ایک کتاب لکھی شریعت و طریقت، انتہائی صوفیہ کے تصوف کے خلاف ہے. پھر ایک بھٹی صاحب ہیں ان کے ابھی حیات ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے دارالسلام جیسے ادارے نے شائع کی ہمارے خلاف کتاب، اس کا نام ہے اسلام کا خانقاہی نظام. اسلام کا خانقاہی نظام آپ پڑھیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ قرآن و حدیث الگ ہے اور یہ صوفیوں کے سارا نظام یہ الگ ہے بالکل نا. اس میں بھی علماء دیوبند ہی کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور تیسری کتاب ہے یحییٰ گوندلوی کی، ان کا ایک مناظر تھا جسے کہتے ہیں مشہور تھا یحییٰ گوندلوی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دین و تصوف. دین و تصوف چھپی ہوئی کتاب ہے، نیٹ پہ بھی ہے، وہ بھی آپ پڑھیں گے، وہ ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے. پھر جو کثر تھی نا باقی، وہ علامہ احسان اللہ ظہیر نے پوری کی، کیونکہ علامہ احسان اللہ ظہیر کو انہوں نے کہا کہ جس طرح تو نے مرزائیت لکھی ہے اور یہ بریلویت لکھی ہے، اسی طرح دیوبندیت کے اوپر بھی کتاب لکھی. تو وہ اپنی زندگی میں تو شائع نہ کر سکا، البتہ اس نے دیوبندیت کتاب لکھ دی. ایک تو دیوبندیت کتاب ہے طالب الرحمان کی، یہ طالب الرحمان جو پنڈی والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، اس کی دیوبندیت بھی ہے، اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، عربی کتاب بھی تھی دیوبندیہ. تو علامہ احسان اللہ ظہیر کو کہا کہ تم لکھو جس طرح اور تم نے لکھی فرقوں کے بارے میں. تو اس نے 2 کتابیں پھر ہمارے خلاف لکھی، ایک تصوف اور ایک جسے کہہ رہی ہے دیوبندیہ. دیوبندیہ بھی چھپ گئی ہے، اس کی عربی والی بھی چھپ گئی ہے دوسری بھی، اور یہ تصوف والی بھی چھپ گئی ہے. تصوف تاریخ و عقائد و ایسا اس کا نام ہے، عربی التصوف کے نام سے بڑے سائز کی کتاب ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے غیر مقلدوں نے شائع کر دیا ہے. تو وہ بھی علماء دیوبند کو ہی اس میں نشانہ بنایا گیا ہے اور کسی کو جسے کہتے نہیں. مولانا ابو بکر غازی پوری نے جب جسے کہتے ہیں کہ جوابات دینے کی کوشش کی تو اس کو ٹچ کیا ہے، مگر پوری کتاب کا جواب نہ ہو سکا، جسے کہ نہ وہ دے سکے، فوت ہو گئے. تو یہ 4 کتابیں یہ ان کے ذمہ دار آدمیوں کی ہے. اگر یہی آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ تصوف کے خلاف اور علماء دیوبند کی تکفیر سے پیچھے کوئی بھی نہیں ہٹا. کسی نے سری طور پہ تکفیر کی ہے اور کسی نے اشارتاً کنایتاً کر دی ہے ان 4 کتابوں کے اندر. تو ہمیں بھی چاہیے کہ تصوف کے بارے میں جب یہ ہمارے خلاف ایسی بات ہے تو سوچ سمجھ کے اچھے انداز میں اور اس سے مدلل ثابت کیا جائے، اور جو ہمارا طرز ہے وہ. اور جب ہم خود ہی جسے کہتے ہیں ڈھیلے پڑیں گے تو پھر دوسرے لوگ تو حاوی ہوں گے جسے. تو اب جو ہمارے ہاں صحیح تصوف کی تشریح ہے وہ لوگ تو سمجھتے نہیں، تو وہ سمجھانے کے لیے یہ کتاب میں لایا ہوں. جتنی یہ سمجھی جائے اس میں سمجھو، یا پھر اس کو اپنے مطالعے میں رکھو. اور ایک کتاب یہ رفیع صاحب کی ہے، یہ تقی صاحب کی. تقی صاحب کو سوال آیا تھا کوئی باہر ملک سے، یہ تصوف کیا ہے. ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے کہ اس نے اشکالات کیے کسی بندے نے،
تو محمود اشرف عثمانی کو آپ نے بلا کے کہا کہ اس کا جواب دینا ہے اور لکھ کے میرے پاس لاؤ. تو پھر یہ محمود اشرف عثمانی سے لکھوایا انہوں نے اپنے بھتیجے سے اعتماد کر کے. اس نے پھر تصوف پہ یہ سارے اس کے 5-6 سوال تھے ان کا جواب دیا. پھر اسے جب وہ شائع ہوا پھر اس نے 1-2 سوال بھیج دیے, پھر اس کا جواب دیا تقی صاحب نے. تو یہ دونوں سوال اور وہ پورے جواب اس میں جسے کہتے ہیں لگے ہوئے ہیں. یہ کتاب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, میں دکھانے کو لایا تمہیں. تو اس میں دونوں, اور اس میں فتوے کا آپ کو طریقہ بھی آئے گا کہ وہ کیونکہ وہ استفتاء ہے, سوال ہیں اور پھر اس کے جواب لکھے. جو پھر تقی صاحب نے سارا پڑھا, پڑھنے کے بعد اس کے اوپر جواب اس صحیح لکھا ہے, ٹھیک ہے کہ یہ جواب صحیح ہے. تو اس میں بھی تصوف کی بنیادی حقیقت کو ہی محمود اشرف عثمانی نے سمجھایا. اور جو یہ رفیع صاحب کا ہے یہ اس سے بھی آسان ہے, اس لیے جسے کہ ہم نے اس کو منتخب کیا کہ یہ آپ پڑھیں. اس کے بعد اگر موقع ملا اگلے جمعرات کو پھر تصوف کی کتابوں کا تعارف یا صوفیہ کا تھوڑا بہت تعارف یا سلسلوں کا ہم بتائیں گے کہ یہ تصوف کے سلسلے وغیرہ کیا ہیں. پڑھ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصوف کی حقیقت. تصوف بھی چونکہ دین کا ایسا ہی اہم شعبہ ہے جیسا فقہ, اور دونوں میں ربط اتنا گہرا ہے کہ فقہ پر عمل تصوف کے بغیر اور تصوف پر عمل فقہ کے بغیر ممکن نہیں, جیسا کہ آگے معلوم ہوگا. بلکہ جو فقہ قرآن و سنت کا مطلوب ہے وہ تو تصوف کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. اس لیے یہاں تصوف کی حقیقت کا مختصر بیان بھی ضروری معلوم ہوتا ہے. اس کے بغیر در حقیقت فقہ کا تعارف بھی تشنہ ہی رہے گا. تصوف کے کئی نام ہیں: علم القلب, علم الاخلاق, احسان, سلوک اور طریقت. یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. قرآن و سنت میں اس کے لیے زیادہ تر احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور ہمارے زمانے میں لفظ تصوف زیادہ مشہور ہو گیا ہے. بہرحال حقیقت ان سب کی ایک ہے, اور وہ یہ کہ ہمارے بہت سے افعال جس طرح ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں, اسی طرح بہت سے اعمال ہمارا قلب انجام دیتا ہے جن کو اعمال باطنہ کہا جاتا ہے. جس طرح ہمارے ظاہری افعال شریعت کی نظر میں کچھ اچھے اور فرض و واجب ہیں اور کچھ ناپسندہ پسندیدہ احرام مکروہ. وضو کریے اٹھ کے. اچھا, اسی طرح باطنی اعمال قرآن و سنت کی نظر میں کچھ پسندیدہ اور فرض و واجب ہیں, جیسے تقوی, اللہ کی محبت, اخلاص, توکل, صبر و شکر, تواضع, خشوع, قناعت, حلم, سخاوت, حیا, رحم دلی وغیرہ. ان باطنی پسندیدہ اخلاق کو فضائل اور اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے. اور کچھ باطنی اعمال برے اور حرام ہیں, جیسے تکبر, عجب, غرور, ریا, حب مال, حب جاہ, بخل, بزدلی, لالچ, دشمنی, حسد, کینہ, سنگ دلی. عجب کیا ہوتا ہے؟ عجب کیا ہوتا ہے اس میں جو آیا عجب کیا ہوتا ہے؟ اچھا پڑھ بھائی. سنگ دلی اور بے محل یا حد سے زیادہ غصہ وغیرہ, ان کو رذائل یا اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے. فضائل اور رذائل دونوں کا تمام تر تعلق قلبی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے. مگر ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوگا ہمارے یہی قلبی احوال اور اندرونی کیفیتیں در حقیقت ہمارے تمام ظاہری افعال کی بنیاد اور اساس ہیں. ظاہری اعضاء سے ہم اچھا یا برا جو بھی کام کرتے ہیں در حقیقت وہ انہی باطنی فضائل یا رذائل کا نتیجہ ہوتا ہے. مثلا تقوی, خوف خدا اور اللہ کی محبت, یہ قلب کی اندرونی کیفیتیں ہیں, مگر ان کا اثر ہمارے تمام ظاہری اعمال پر پڑتا ہے. ہماری ہر عبادت, نماز, روزہ وغیرہ انہی دو باطنی اخلاق کی پیداوار ہیں. ہم نفسانی اور شیطانی تقاضوں کے باوجود اگر بد نظری, لڑائی جھگڑے اور جھوٹ وغیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں تو اس اجتناب کا اصل محرک بھی یہی تقوی اور اللہ کی محبت ہے. اسی طرح ظاہری اعضاء سے ہم جو گناہ بھی کرتے ہیں اس کا سبب بھی کوئی نہ کوئی باطنی خصلت ہوتی ہے, مثلا مال کی محبت یا جاہ پسندی یا عداوت یا حسد یا غصہ یا آرام طلبی یا تکبر وغیرہ. تمام ظاہری اعمال کا حسن و قبح اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقبول یا مردود ہونا بھی ہمارے باطنی اخلاق پر موقوف ہے. مثلا اخلاص و ریا یہ قلب ہی کے متضاد اعمال ہیں.
مگر ہمارے تمام ظاہری اعمال کا حسن و قبول ان سے وابستہ ہے۔ کوئی بھی عبادت، نماز، حج وغیرہ جو محض ریا کے طور پر دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے کی جائے عبادت نہیں رہتی۔ اور تجارت و مزدوری جو اپنی اصل کے اعتبار سے دنیا داری کا کام ہے، مگر حکم خدا بندی کی تعمیل میں اللہ کی رضا کی نیت سے کی جائے تو یہی تجارت و مزدوری باعث اجر و ثواب اور عبادت بن جاتی ہے۔ یہ ریا اور اخلاص ہی کا کرشمہ ہے جس نے عبادت کو دنیا داری اور دنیا داری کو اللہ کی عبادت بنا دیا۔ یہی مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ تقریباً یہی حال تمام باطنی فضائل اور رذائل کا ہے کہ ہمارے ظاہری اعمال کا حسن اور قبول، رد و قبول اور اجر و ثواب، بلکہ بہت سے اعمال کا وجود بھی انہی کا رہین ملت ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں فرمائی کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ ہوشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جب وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ ہوشیار رہو کہ وہ دل ہے۔ اس لیے تمام علماء اور فقہا کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ رذائل سے بچنا اور فضائل کو حاصل کرنا ہر عاقل بالغ پر فرض ہے۔ یہی فریضہ ہے کہ جس کو اصلاح نفس یا تزکیہ نفس یا تزکیہ اخلاق یا تہذیب اخلاق کہا جاتا ہے، اور یہی تصوف کا حاصل و مقصود ہے۔ دل کی پاکی، روح کی صفائی، نفس کی طہارت ہر مذہب کی جان اور نبوتوں کا مقصود رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو 4 مقاصد قرآن حکیم میں بتائے گئے ہیں ان میں دوسرا یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اخلاق و اعمال کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ قرآن نے ہر انسان کی کامیابی اور نامرادی کا مدار بھی اسی تزکیہ نفس پر رکھا ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے رذائل میں دنسا دیا۔ بتایا کہ ظاہری گناہ ظاہری اعضاء سے ہی نہیں ہوتے بلکہ باطن کے بھی گناہ ہیں، دونوں سے بچنا فرض عین ہے، اور ہر گناہ موجب عذاب ہے، خواہ ظاہر کا ہو یا باطن کا۔ ارشاد ربانی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 120۔ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ ظاہر کا یا باطن کا کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی سزا عنقریب ملے گی۔ باطنی گناہ قلب کے وہی گناہ ہیں جن کے متعلق پیچھے عرض کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے تمام ظاہری گناہوں کا منبع ہیں۔ ہمارے ہر گناہ کا سونتا وہیں سے پھوٹتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں انہی کو رذائل یا اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے۔ ان کے مقابل دل کی نیکیاں عبادتیں ہیں جو ہمارے تمام ظاہری عبادتوں اور نیکیوں کا سر چشمہ ہے۔ ہر عبادت اور ہر نیکی انہی کی مرہون منت ہے۔ قلب کے ان نیک اعمال کو تصوف کی اصطلاح میں فضائل یا اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح اچھے برے ظاہری اعمال کی ایک طویل فہرست ہے جن کے شرعی احکام فقہ میں بتائے جاتے ہیں، اسی طرح باطنی اعمال یعنی رذائل اور فضائل کی تعداد بھی بہت ہے جو تصوف کا موضوع ہے۔ یہاں چند فضائل اور چند رذائل بطور مثال کے ذکر کیے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ قرآن و سنت نے فضائل کی تاکید اور رذائل کی ممانعت کتنے شد و مد سے کی ہے، اور یہ تاکید کس طرح اس تاکید سے کم نہیں، کسی طرح اس تاکید سے کم نہیں جو ظاہری اعمال کی اصلاح کے لیے قرآن و سنت میں کی گئی۔ فضائل بس آگے فضائل ہوں گے دوسری بات بس تصوف ہمارے ہاں اور مائر دیوبند کے ہاں یہ ہے، یہ خلاصہ ہے۔ تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ ایک تصوف کا منکر تھا یہ جو غامدی پارٹی کے تو پروفیسر ہے، تو تصوف نہیں مانتا تھا۔ ہم نے اس کو یہ کتاب دے دی، یہ دے دی، ایک دو چیزیں دی، پروفیسر ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کا والد جو ہے وہ دیوبند کا پڑھا ہوا، اس کا دادا پڑھتا تھا عالم فاضل، مگر بیٹھ گیا عمار خان ناصر کے ساتھ جس کا لگا ہوا ہے۔ تو کہتا پیر جی میں تو تصوف نہیں مانتا۔ میں نے کہا اچھا، تو اس نے یہ جو پڑھی بچہ اچھا ہے،
کہتا ہے یہ تصوف ہے، اسے تصوف کہتے ہیں، تصوف تو یہ ہے کہ جیسے وہ کرتے ہیں. میں نے کہا وہ تو جہالت ہے، یہ تصوف کے اندر آمیزش ہے، اصل تصوف تو یہ ہے. تو پھر اس نے ترمذی پڑھی ہوئی ہے اور چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. کہتا ہے یہ تو کتاب زہد ہے. تو میں نے کہا زہد ہی تو تصوف ہوتا ہے. ہاں جی. تو پھر کہنے لگا اچھا. تو یہ جو چیزیں دوسری، میں نے کہا یہ تو ساری وہ فالتو چیزیں ہیں جو جسے کہ آمیزش ہے. اصل تصوف یہی ہے، قرآن و سنت والا یہ تصوف، اور ہم جو دائی ہیں اسی کے. ٹھیک ہے. جو تصوف کی بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ اس کی دائی ہے بھی نہیں، جسے کہتے ہیں قاری طیب صاحب نے بات لکھی ہے. تو اس کے اوپر جسے کہتے ہیں مستقل جو کتابیں ہیں نا، پہلی صدی ہو دوسری ہو، مفتی صاحب نے تو یہ لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحم اللہ نے، ان کی تصوف کی کتاب ہے دل کی دنیا. کیا نام ہے؟ دل کی دنیا. ادارت القرآن نے تصوف پہ ان کی 5-6 کتابیں ہیں. مگر جو ان کے درس ہیں، جیسے تقی صاحب درس دیتے ہیں، ایسے مفتی شفیع صاحب کو بھی کسی نے کہا کہ حضرت آپ تصوف پہ درس دیں. حضرت نے کہا میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے. مگر آپ کے جو مرید تھے یا وہ عقیدت مند آدمی تھا، اس نے کہا نہیں حضرت آپ نے تصوف پہ درس دینا. تو حضرت پھر کافی عرصہ تصوف پہ درس دیتے رہے. تو جتنا وہ کیسٹ ہو چکا یا وہ سنبھالا گیا، پھر وہ اس کے چند درس جو تھے وہ چھپ گئے. تو وہ آپ کے نواسوں نے چھاپے ہیں، دارت القرآن والوں نے. اس کا نام ہے دل کی دنیا. وہ تصوف جو درس ہیں وہ صرف توحید تک رہے کہ صوفیہ اور توحید. اور صوفیہ کی جو توحید ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو وہ صوفیہ کی توحید معلوم کرنے کے لیے، اور صوفیہ کا جسے کہتے ہیں رب کے ساتھ تعلق کس طرح ہوتا ہے، وہ دل کی دنیا آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. مفتی شفیع صاحب ہیں، 200 صفحے کا ہے رسالہ وہ، مگر کمال درس ہیں وہ تصوف کے، اور با حوالہ تصوف کی کتابوں کے ساتھ لکھے ہیں حضرت نے، اور وہ درس سمجھنے کے. تو حضرت نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ تصوف کوئی الگ چیز نہیں، تصوف تو قرآن میں ہے. اس لیے سب سے پہلی کتاب حضرت فرماتے تصوف کی قرآن ہے. کیونکہ الگ تو کوئی چیز نہیں، جب الگ نہیں ہے تو وہ قرآن میں ساری چیزیں ہیں جس کے ہم دائی ہیں. اور دوسرا ماخذ تصوف کا احادیث ہے. احادیث کی ہر کتاب میں کتاب زہد و رقاق آپ کو مل جائے گا، یا ترک دنیا کا مل جائے گا، یا اخلاقیات. اسی واسطے پھر بعض لوگوں نے تصوف کو یہ کہا کہ اصل تصوف جو ہے وہ اخلاق کی تعلیم، کہ اسلام کا جو اخلاقیات کا شعبہ ہے اسی کو تصوف کہتے ہیں. یہ بھی کہ جسے کہتے ہیں کہ بات جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے، جسے کہ بنتی ہے. تو مگر تصوف کو پھر الگ الگ جسے کہتے ہیں تو جمع کرنے کی بات چلی ہے. وہ جسے کہتے ہیں امام حناد جو تھے، ان سے پہلے بھی ویسے ایک کتاب لکھی گئی ہے، مگر امام بخاری کے یہ استاد ہیں ابن حناد. ٹھیک ہے. اور عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک تبع تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک کی 3 کتابیں بڑی مشہور ہیں جو کہ ہمارے دور میں بھی ہیں اور ان کے اردو ترجمے بھی ہو گئے ہیں. ایک ہے ان کی کتاب الجہاد، عبداللہ ابن مبارک کی مشہور ہے، جیسے کتاب الاموال ہے ابن ابی عبید کی نا، اسی طرح کتاب الجہاد ہے عبداللہ ابن مبارک کی. یہ سند کے ساتھ ہے، اس میں جو بات انہوں نے لکھی ہے وہ حدثنا اخبارنا حدیثیں جمع کی ہیں. تو کتاب الجہاد کا ترجمہ ہمارے گجرانوالے سے ہوا. جامعہ عربیہ کے شیخ الحدیث تھے مولانا عارف صاحب، جو معین القاری جسے کہ بنا رہے تھے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کتاب الجہاد کا. اور عبداللہ ابن مبارک ہی کی کتاب ہے کتاب الزہد و رقاق، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ بھی اچھی کتاب ہے. اور زہدی کے اوپر خود امام احمد بن حنبل کی کتاب جو ہمیں اربعہ میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے اس کا ترجمہ بیت العلوم والوں نے چھاپ دیا ہے نابا روڈ سے. یہ مفتی شفیع صاحب ہی کے وہ رشتہ دار ہیں، پرانی انارکلی کے پیچھے نابا روڈ ہے، وہاں بیت العلوم، اچھی کتابیں ان کی بہت. تو انہوں نے چھاپا ہے کتاب الزہد. تو کتاب الزہد جو ہے یہ امام احمد بن حنبل کی ہے. جیسے کتاب الصلاۃ تاج کمپنی نے چھاپی ہے امام احمد بن حنبل کی، چھوٹا سا رسالہ ہے، وہ امام احمد بن حنبل کا ہے. اس کا اردو ترجمہ جواد علی نے کیا ہے، اچھا ترجمہ ہے وہ بھی. تو یہ بھی کتاب زہد امام احمد بن حنبل کی ہے، دیکھنی چاہیے، یہ بھی اپنی سند کے ساتھ. ابن حناد کی جو کتاب ہے وہ سب سے بڑی ہے، وہ 3 ضخیم جلدوں میں ہے.
ٹھیک ہے، اس کا نام بھی کتاب الزہد ہے، ابن حناد کہتے ہیں، کتاب الزہد ابن حناد۔ تو اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں امام حسن بصری اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے شاگردوں میں، انہوں نے بھی ایک کتاب التوبہ کے نام سے کچھ مواد جمع کیا تھا۔ اور جیسے یہ ابن سیرین ہے، ابن سیرین کی یہ تعبیر الرؤیا مشہور ہے، ابن سیرین نے خواب کے اوپر جسے کہتے ہیں کتاب لکھی۔ اور اس کے بعد جب 4 صدی میں محدث ابن ابی دنیا آئے، یہ ابن ابی دنیا جو ہے یہ ابن خزیمہ وغیرہ ان کے ہم اثر ہیں، ابن حبان وغیرہ کے۔ اور یہ حدیث کی کتاب جو ہے ابن ابی دنیا دیکھی ہے کسی نے؟ حدیث کی کتاب، حدیث کی کتاب بڑی مشہور ہے ابن ابی دنیا کی۔ تو یہ جزوں کے اندر ہے، یہ عام مسند احمد کی طرح یہ دوسری طرح نہیں، یہ ایک باب کے اوپر اپنی سند سے، جیسے جز ہوتا ہے کسی کتاب، جز کی تعریف آپ کو پتا ہوگا، حدیث کی کتاب جز کسے کہتے ہیں؟ ایک موضوع کی احادیث جمع کر دینا، اس کو جز کہتے ہیں۔ جز شخصی اور جز جسے کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے موضوع کے، وہ الگ الگ ہوتی ہے بحث۔ بہرحال یہ ہے کہ جز کے حساب سے، تو یہ ابن ابی دنیا نے 50 جلدوں میں یہ حدیث کی کتاب لکھی ہے، میرا خیال 35-36 جلدیں اس کی منظر عام پہ آ چکی ہیں تحقیق ہو کے۔ یہ اپنی سند سے حدیث لاتا ہے اور ہر موضوع کی احادیث اپنی سند سے ایک جز میں جمع کر دیتا ہے۔ تو اس نے بھی کتاب الزہد، کتاب التوبہ، کتاب الصبر والصلہ، اس طرح جسے کہ تسلیم و رضا، تصوف کے اوپر جسے کہ احادیث کا ذخیرہ اپنی سند سے جو جمع کیا وہ ابن ابی دنیا نے کیا ہے، مگر وہ حدیث کی شکل میں ہے، مگر کیونکہ ابن ابی دنیا صوفی تھا اور اس نے وہ تصوف کی اور صوفیوں کی جو حدیثیں ہیں وہ ساری جمع سند کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ابن ابی دنیا کی جو کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، بریلویوں نے بھی کیا ہے اور ہمارے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ تو یہ تصوف کے اولین ماخذ ہے۔ تو مگر یہ الگ الگ موضوعات پہ، کسی نے توبہ پہ، کسی نے صبر پہ، کسی نے تعبیر پہ، کسی نے کسی موضوع پہ کیا۔ سب سے پہلی کتاب تصوف کی یہ جسے کہتے ہیں کہ بھئی ابو نصر سراج نے لکھی۔ ابو نصر سراج کی کتاب ملتی نہیں تھی دنیا میں، تو اس سے پہلے رسالہ کشیریہ ملتا تھا۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تصوف کی پہلی کتاب ہے جی، مگر جو اس سے پہلے تھی وہ ملتی نہیں تھی۔ پھر ایک انگریز نے جسے کہتے ہیں اسے تحقیق کی، دنیا میں تلاش کیا، بہرحال مل گئی، اس نے اس کو سب سے پہلے شائع کیا، لمع فی التصوف، ابو نصر سراج کی۔ ان کا انتقال 378 ہجری میں ہوا ہے۔ تو یہ کشف المحجوب اور رسالہ کشیریہ سے بھی پہلے کی ہے، اور یہ دونوں کتابیں رسالہ کشیریہ بھی اور یہ کشف المحجوب بھی اس سے ماخوذ ہے۔ اس کے حوالے دیتے ہیں کتاب اللمع کے۔ تو جب کتاب اللمع آ گئی، پھر یہ سمجھو کہ تصوف کی تمام ضروری ابحاث کو قرآن سے، حدیث سے، تصوف کی جو اس سے پہلے کتابیں لکھی گئی تھی اس شخص نے اس میں جمع کر دی۔ یہ کوئی 600-700 صفحے کی کتاب ہے اور اس کا اردو ترجمہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اور اچھا ترجمہ جو ہے پیر محمد حسن MA جو تھے ان کا ہے۔ تو یہ بریلوی آدمی، مگر یہ ہے کہ عربی کے ماہر تھے اور اچھا ترجمہ کرنے والے آدمی تھے۔ پیر محمد حسن نے کتاب اللمع کا ترجمہ کیا ہے، وہ سب سے پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اور رسالہ کشیریہ اس کے بعد، پھر تیسری میں نے بتایا تھا کشف المحجوب۔ مگر صوفیوں کے اوپر جب اعتراض وغیرہ ہوئے تو پھر جسے کہ کلہ بازی، ایک کلہ بازی آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جسے کہ مناظرانہ ذہن تھا ان کا، انہوں نے تمام جتنے بھی صوفیوں پہ اعتراض تھے ان کا جواب دینے کی سوچی اس زمانے میں۔ تو اس نے پھر جسے کہ التعارف جی فی جسے کہتے ہیں کہ بھئی تصوف، تصوف کا تعارف کیا ہے۔ تو انہوں نے تقریباً 350 کے قریب اعتراض جو تھے اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کی کوئی جسے کہ 50 شقیں بنائی ہیں تصوف کی۔ ہر شق کو قرآن سے، حدیث سے، قرآن سے، حدیث سے، یا اپنے زمانے کے جو صوفی تھے ان سے پوچھ کے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو سند کے ساتھ لکھتا ہے کہ دیکھو صوفی تو یہ کہہ رہے ہیں، اور صوفیوں کے بارے میں بکواس جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے۔ تو یہ تصوف کا دفاع جو ہے یہ کتاب لکھی گئی تھی، اور یہ ایسی اثر والی کتاب ہے کہ اسی شخص کو جو تصوف کا منکر تھا ہم نے پڑھنے کے لیے دی، اس نے پڑھ لی ساری، پڑھنے کے بعد اتنا بڑا رکا لکھ کے مجھے واپس کی۔ وہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اب میں کسی بھائی صوفی کو برا بھلا نہیں کہوں گا پیر جی،
یہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے پڑھنے کو دی. میں پہلے صوفیہ کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اب میں نے توبہ کر لی ہے. میں برا نہیں کہوں گا، تو مجھے اب بھی ویسے کچھ اشکالات تو ہیں، مگر میں برا نہیں کہوں گا. صوفیوں کے یہ بھی دین ہی کا کوئی شعبہ ہے. تو یہ کلہ بازی کے بعد جب یہ اس کے اندر تصوف کے اندر ابن العربی آتے ہیں نا، ابن العربی جنہیں شیخ اکبر کہتے ہیں، فتوحات والے، خصوص الحکم والے، اور یا غزالی جیسا شخص آتا ہے، پھر تصوف کے اندر علم الحقائق کی جسے کہتے ہیں بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو اس سے پہلے جو تصوف ہے یہ وہی تھا جسے کہتے ہیں زہد، رقاق وغیرہ دوسری چیزیں. تو یہ جو صوفیوں کی جسے کہتے ہیں کہ آج کل پیسے ہیں یا مکتوبات کے اندر پیسے ملیں گی، دوسری جگہ پیسے ملیں گی، تو یہ پھر وہ جسے کہ علم الحقائق جب شروع ہوئے، اور یہ جسے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور تنازلات ستہ اور اس طرح کی جب پیسے شروع ہوتی ہیں تصوف کی، پھر لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں مکتوبات پڑھنے پڑتے ہیں، مجدد الفسانی کی چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو پھر یا شاہ ولی اللہ کی چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے پھر اس علوم کو، ان چیزوں کو جسے کہتے ہیں کہ آسان کرنے کی کوشش کی ہے. تو باقی فلسفے کا جو جواب تھا یا فلسفیوں کا، وہ غزالی نے دے دیا ہے، اور غزالی کی احیاء العلوم ایک ہی کافی. ٹھیک ہے، باقی غزالی کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کی یہ جو کتاب ہے غزالی کی نا، المنقذ من الضلال، یہ ضرور پڑھنی چاہیے تمہارے جیسے لوگوں کو، تاکہ تزکیہ ہو اور پتہ لگے کہ یار یہ کیا ہے اور وہ کیفیت کیا ہے. غزالی نے اپنے حالات لکھے ہیں کہ میں بیٹھ گیا تھا اور میں اسلام سے بھی برگشتہ ہو گیا تھا، اور بس میں پریشان رہتا تھا کیا کروں. یہ اس نے شبلی نے لکھا ہے الغزالی کے اندر. تو پھر کسی صوفی کا اسے تعلق ہو گیا، انہوں نے کہا یہ چیزیں پڑھو. غزالی کہتا ہے پھر میں نے وہ پڑھی، پھر اتنا پڑھا کہ میں نے پہلے اسلام کا فلسفہ پڑھا، پھر دوسروں کا فلسفہ پڑھا، پھر وہ جو اسلام کے خلاف تھے لوگ ان کی چیزیں پڑھی، پھر میں نے جسے کہ جب سارا پڑھ لیا، پھر میں نے ان کو وہ کیا کہتے ہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کی جسے کہ اس کے بعد غزالی، حالانکہ عمر غزالی کی بھی بہت کم ہوئی ہے، 49 سال کی عمر ہوئی ہے یا اس سے بھی 48 سال ہوئی ہے، مگر غزالی نے ساری زندگی لکھا ہی ہے جسے، تو بہت اچھا لکھا ہے غزالی نے. تو ہمارے بزرگ جو ہیں خاص کر تیم سعادت اس کی جسے کہتے ہیں کہ زیادہ تلقین کرتے تھے. اور ہمارے حضرت تھانوی جو تھے وہ کیونکہ بڑی کتاب ہے، پھر حضرت نے تبلیغ دین کو منتخب کیا تھا کہ تبلیغ دین غزالی کی اگر پڑھ لے تو غزالی سمجھ آ جاتا ہے جسے کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت تھانوی کے بعد مناظر حسن گیلانی، بڑے صوفی تھے، شیخ الہند کے بھی شاگرد ہیں، علامہ انور شاہ کے بھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ یہ جسے کہ بھئی تصوف کے بارے میں اچھے نظریات نہیں رکھتے، تو ان کی ایک کتاب ہے مقالات احسانی، مقالات احسانی 600-700 صفحے کی ہے، 20-26 سائز کی. اس کے اندر تو مشکلات جو ہیں تصوف کی، جو غزالی کے بارے میں، ابن عربی کے بارے میں، رومی کے بارے میں لوگوں کو اشکال ہوتے ہیں، یا حافظ شرازی کے بارے میں ہوتے ہیں، انہوں نے وہ ایک مضمون لکھ کے جسے نے شائع کیا. پھر جسے کہ ان کے جو شاگرد تھے پروفیسر غلام محمد، اس نے اس کو جمع کر دیا ہے مقالات احسانی کے نام سے. یہ بہت اچھی چیز ہے. اور ہمارے آخری دور میں یہ علامہ خالد محمود نے جو کام کیا تصوف پہ وہ بہت اچھا ہے. اس کا نام ہے جسے کہتے ہیں اثار الاحسان. اثار الاحسان 2 جلدوں میں ہے. انہوں نے بہت آسان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جتنا بھی آسان ہو جائے تصوف اور عوام کو سمجھ آ جائے، تو انہوں نے پھر یہ اثار الاحسان لکھی ہے. تو 600 روپے کی ہے کتاب، 500 کی بھی دے دیتے ہیں. تو یہ تو صوفیوں کو تمہیں تو ایک ضرور خریدنی چاہیے. علامہ خالد صاحب کی کتاب ہے اثار الاحسان، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی. مقالات احسانی مناظر حسن گیلانی کی ہے، اور یہ بھی چھپ چکی ہے مناظر حسن، بہت اچھی کتاب. ہو گیا ٹائم کہ نہیں؟ بس ٹھیک، چلو ختم ہو گیا. جی ہاں، حمزاد کی جو بحثیں ہیں نا، ہم نے تو خیر یہ
نہ ہم اخذ کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. تو ہماری طرف سے ایک کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے دارہ اسلامیات نے، احکام المرجان. ہاں احکام المرجان ہے. تو اور ایک کتاب ہے جنات کے پر اسرار حالات، اور ایک الاشکر ہے، وہ اس کا سعودی عرب کا ہے بندہ، اس نے کتاب لکھی ہے جادو. ٹھیک ہے، جادو اور اس کا علاج. یہ جادو اور اس کا علاج جو ہے، اس کے اندر یہ حمزات کی بڑی بحث اس نے لکھی. ٹھیک ہے، حمزات کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے، اور قرآن و سنت کے حساب سے اس نے کوشش کی ہے اس کو سمجھایا جائے. تو یہ اسلام میں تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہ جو ہندو جوگی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو یہ مجاہدہ کرتے ہیں اور وہ جو اکٹھا کرتے ہیں روحوں کو یا دوسری چیزوں کو، ان میں سے کوئی قسم ہے. ہمارے ہاں تو یہ حمزات وغیرہ کی نہیں ہے، البتہ نام کا فرق ہے. یہ بات تو آتی ہے کسی ضعیف حدیث میں، اس میں آپ کو ملے گی حکیم ترمذی نے اور مسند فردوس والے نے ان کو جمع کیا ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا، ساتھ ہی ایک اس کا جسے کہتے ہیں شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. یہ جو شیطان ہے نا، یہ وہ فرشتے ہیں، یہ شیطان اکرامن کاتبین ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، وہ الگ الگ ہیں. اور یہ مخصوص ہے، ایک شیطان وہ ہے جو بہکانے کا ہوتا ہے ہر بندے کا. مگر یہ لکھا ہے حدیث میں کہ جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے مقابلے کا ہوتا ہے. یہ جو لوگ ہیں جسے کہتے ہیں یہ دم شم، یہ جادو کرنے والے، یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پیدا ہوا ہے نا بندہ، وہ حمزات ہے اس کا، کیونکہ وہ جب وہ پیدا ہوتا ہے حدیث میں آیا اسی وقت وہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ مرا نہیں ہے، وہ بندہ مرا نہیں ہے نا، تو وہ اس کا حمزات ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر وہ اپنے علم کے ذریعے سے اس کو جسے کہتے ہیں کہ وہ ہاں کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے، باقی ہمارے ہاں یہ تعویذ دم کو ہم مانتے ہیں اسی اصول کے مطابق جو رفیع صاحب نے قرآن سنت کی جو بات ہے بس ٹھیک ہے، باقی نہیں. اسی بات سے ہمارے حضرت تھانوی نے اعمال قرآنی لکھی ہے، آثار طبیانی لکھی ہے، اور چیزیں لکھی ہیں، مگر کہیں آپ کوئی چیز نہیں ملے گی نا. ہم نے باقی ایک کتاب جو خزینہ عملیات کے نام سے ہے اور اس کے اوپر عزیز الرحمان لکھا ہے پانی پتی، وہ ہماری کتاب نہیں ہے. اب وہ عزیز الرحمان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ہمارے مفتی عزیز الرحمان عثمانی جو ہیں وہ دیوبند کے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں علامہ شبلی عثمانی کے بڑے بھائی ہیں. وہ ان کی کتاب نہیں ہے عزیز الرحمان، اور اس کے اندر تعویذ وغیرہ جو دوسرے ہیں اور وہ غیر مقلد، اور وہ جو کیپٹن مسعود الدین عثمانی تھا اس کے حوالے دیتا ہے کہ دیوبندیوں کی کتاب ہے، وہ ہماری کتاب نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ کچھ اعتراضات آئے. نماز جنازہ کے بعد دعا ہماری طرف سے اس کے اوپر کوئی 600-700 صفحے کی کتاب ہوگی، 2 حصوں میں. تحقیق الدعا بعد صلاۃ الجنازہ. ٹھیک ہے، تحقیق الدعا بعد صلاۃ الجنازہ، یہ عزیز علی ثابت کھبے کی والوں کی کتاب ہے، اور شیخ الحدیث صاحب کا اس کے اوپر جسے کہتے ہیں مقدمہ ہے. بہت اچھی کتاب ہے جنازے کی بحث کے بارے میں، دعا کے بارے میں. اور جس کی کہ ہے نا 20 بڑے مسلمان اور 20 مردان حق ارشد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے جنازے کے بعد دعا. یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، مگر یہ کھبے کی والی جو ہے، یہ دونوں حصے بہت اچھی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں نا راہ سنت دیکھ لو، اگر کچھ نہیں ملتا تو راہ سنت کے اندر جنازے کی بحث میں شادی کے نا بریلویوں کی طرف سے نا ایک پمفلٹ آیا ہے. انہوں نے یہ فتاوی فریدیہ، فتاوی دارالعلوم المعروف فتاوی فریدیہ، اس کی باتیں نقل کی ہیں. فتاوی حقانیہ کی ہے، انوار الباری کی ہیں، فتاوی خلیلیہ، فتاوی دارالعلوم دیوبند کی ہیں. کہ ان کے اندر یعنی خلاصہ ان کا یہ ہے شادی کہ یہ جو دعا ہے انہوں نے مستحب قرار دی ہے، اجازت دی ہے. اور میں نے حوالے دیکھے ہیں بے نہیں، جو اس نے جملے لکھے ہیں وہی اس میں موجود ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب دینے والے کو 1 لاکھ مبلغ انعام دوں گا. ہاں وہ الگ بحث چلتی رہتی ہیں. دیکھو یہ جسے کہتے ہیں کہ تم نے نہیں پڑھی ویسے، یہ جو تم خود رسم المفتی پڑھتے ہو یا یہ جو ابن نجیم مصری کی کتابیں پڑھتے ہو، یہ تمہیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مفتی کیوں بناتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ اردو کتابوں سے فتوے لکھی جاؤ.
ٹھیک ہے، اسے تو نقل کہتے ہیں نا. یہ تو یہ طریقہ سکھاتے ہیں تمہیں اردو سکھاؤں، مگر ہمارے مولوی کرتے کیا ہے، اسی پہ انحصار کرتے ہیں کہ جو کوئی آیا فتاوی شیٹے میں سے نکال کے دے دیا، وہ آیا اس میں سے اپنی علمی لیا کر. یہ ترتیب دو نا اس کو. یہی تو بات ہے، تمہیں یہ تو سکھایا جا رہا ہے. شاذ کیا ہوتی ہے عزیز؟ حدیث شاذ کیا ہوتی ہے؟ حدیث شاذ کسے کہتے ہیں بھائی؟ نہیں پتا نا. بس پھر تم نے کیا یہ تدبیر دینی، کیا اعتراضوں کے جواب دینے کی. اور بھائی فقہا کے قول میں بھی تو کہتے ہیں یہ قول شاذ ہے، جو اس کے علاوہ کہیں پہ نہ ہو. اس کے علاوہ کہیں پر یہ نہیں بات. شاذ کی تعریف ہوتی ہے کہ ہے وہ جسے کہ سکہ اپنے سے زیادہ سکہ کی مخالفت کرے تو وہ شاذ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ کنڈم ہوتی ہے بات اس کی بھی صحیح ہے، مگر اس سے اعلیٰ درجے کا، اس سے بڑا محدث جو ہے وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے اور یہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے. تو شاذ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. شاذ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اعلیٰ کی مخالفت کرے، ٹھیک ہے، یا مسلمات کے خلاف جائے بات، تو اسے کہتے ہیں یہ بات شاذ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو کیا ہے کہ ہم تو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور فقہا نے منع کیا ہے. اگر ہمارے کسی دیوبندی کی بات ہے یہ شاذ ہے، ہم کہیں گے شاذ ہے، ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ہم کیا کہیں گے؟ یہ والا جو دیوبندی ہے جس نے یہ بات کی ہے، گنگوئی نے یا فلاں نے یہ ہمارے یہاں مسلم ہے، اس کے مقابلے ہم اس بات کی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو شاذ جو شذوذ ہوتے ہیں وہ تو بڑوں بڑوں کے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے. علامہ انور شاہ کا یہ شاذ ہے. یہ روسیوں کو چینیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا قوم ہے، تو ہمارے لوگوں نے کہا نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور اگر تعبیر تم صحیح نہ کر سکو فیض الباری کی عبارت کی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے تحقیق کا بھی کہ میری تحقیق یہ ہے کہ قرآن میں تحریف معنوی بھی ہوئی ہے اور لفظی بھی ہوئی ہے. ہم مانتے ہیں بات؟ ہم نہیں نہ مانتے. ہم کہتے ہیں یا تو اس کی تعویل کریں گے. ہم مولانا سرفراز صاحب نے اس کی تعویل کی ہے کہ نہیں علامہ انور شاہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اور اگر اسے بات کو سیدھی رکھی جائے تو پھر کیا کہیں گے کہ شاذ. ہم نہیں مانتے. تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے درس ترمذی میں کہ مالی اراکم رافی ایدیکم کا انہا والی روایت جو ہے انہیں رفع دین کے اندر اسے پیش نہیں کیا. ہم ایک مناظرے میں گئے تو ہم نے یہ پیش کی تو کہتے ہیں ہمارے تقی صاحب تو کہتے ہیں کام کی نہیں. ہم نے اسے اشرف سیفی کو کہا جو مرتب تھا ان کا بھانجا، میں نے کہا یہ بات اس طرح کہہ لگی ہاں تقی صاحب سے بات ہوئی تھی. میں نے کہا علامہ انور شاہ نے انہیں ترک رفع دین میں اپنے استدلال میں پیش نہیں کیا. میں نے کہا حضرت گنگوئی نے تو کیا ہے الحل المفہم کے اندر، حضرت گنگوئی نے تو کیا ہے فلاں کے اندر، خلیل احمد سہارنپوری نے بدل المجہول کے اندر، شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم کے اندر کیا ہے. یعنی تو اتنے جو لوگوں نے کیا ہے، اور ہمارے جو ہیں مولانا جسے کہتے ہیں کہ بھائی امام محمد، انہوں نے کتاب الحجہ میں دوسری میں کہیں سے بنایا ہے تو ہم نہیں مانتے. پھر یہی بات تھی، یہ بات شاذ، یہ بات نہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں. اور بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں. تو تم اس کا جواب لکھو نا. اس کا جواب یہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی مسلمان جو ہوتے ہیں وہ یہ ہے، تو جو مسلمان سے ٹکرائے اس کی یا تعبیر کریں گے یا توجیہ کریں گے یا چھوڑ دیں گے. دوسری بات یہ ہے احمد رضا نے اور غلام رسول سیدی نے اور ان کے بڑے بڑے فتاووں میں بات لکھی ہے کہ بزرگوں کی بات نہیں مانی جاتی. سیدی نے 20ویں جگہ لکھا ہے کہ شیخ عبدالحق وہ بھی ٹھیک ہے بہت بڑے محدث ہیں، مگر نہ تو وہ کوئی ان کی کتاب فتوے کی ہے، نہ وہ کوئی ایسے ہیں کہ ان کا ہم فقہ کے اندر ہم ان کا دخل مان. وہ ایک محدث آدمی تھا، اس کی بات غیر محدث رد کر دیا. احمد رضا نے بھی یہ اصول لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کی بات بھی قرآن و سنت کے مقابلے پہ نہیں مانی جائے گی. تو وہ سارے اصول جمع کر کے اس بریلوی کا رد کر دو. ٹھیک ہے کہ یار تمہارے بڑے کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانی جائے گی تو پھر ہمیں تو جسے کہ منوانے کے لیے پیش کر دے. جبکہ فقہا اور دوسرے لوگوں نے بات کی. اگر ان کی یہ بات ہے تو یہ کہنا چاہتے ہیں اور اس کی وہ تعبیر کرو، توجیہ کرو. ٹھیک ہے، یہ بات ہوتی ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے.
اس طرح تو ہر جگہ آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جسے آپ پھر کہیں گے تو کیا ہے. علم الفقہ کے اندر لکھا ہے، یہ علم الفقہ عبدالشکور لکھنوی کی کتاب، یہ انگوٹھے چومنا تو مستحب ہے. کیا لکھا ہے؟ اب وہ بریلوی پیش کرتے ہیں یہ تمہارے عبدالشکور لکھنوی نے لکھا ہے، اور وہ اتنا بڑا مناظر تھا، اور وہ جسے کہ شیعوں میں اتنا بڑا مناظر تھا، وہ کہتا ہے کہ استحباب ہے. تو جب آپ اسے نکال کے دیکھیں گے تو بات ہی کچھ اور ہے. استحباب کے لفظ تو ملیں گے، بات کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ مولانا سرفراز نے اس کا جواب لکھا، انہوں نے کہا یہ تو بطور علاج کے کہہ رہے ہیں، بطور علاج کے کہہ رہے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ یہ تو علاج ہے. کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اندھا ہونے لگا ہے یا کسی کی آنکھیں بیماری ہیں، اور اگر کوئی تجویز یہ بات کرتا ہے کہ اس طرح دوائی کر کے دیکھو، کہ یار میرا یہ تجربہ ہے، میں نے اس طرح دوائی کی تھی ٹھیک ہو گیا، تو بطور علاج کے وہ کر کے دیکھ لیں. نہیں سمجھے؟ مثال توجہ کرنی پڑتی ہے نا. تو ہر وہ آدمی جو بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹا، اس سے غلطی تو ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو ہمارے دیوبندیوں کی باتیں ہیں. تم نے فقہ پڑھی ہے، امام ابو حنیفہ کا ہم قول چھوڑتے ہیں نا، چھوڑتے ہیں نا. کس کا لیتے ہیں؟ ابو یوسف کے قول پہ کبھی فتویٰ دیتے ہیں، کبھی امام محمد کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، کبھی زبر کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، کبھی وہ دور بھی جو ہے حسن بن زیاد. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ مقلد ہم ابو حنیفہ کے ہیں، تو جی ابو حنیفہ کی بات میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم یہ کہ توجہ کرتے ہو نا. ہاں یہ میں بتانا چاہتا ہوں، جب وہاں توجہ کرتے ہیں تو کے بات میں بھی توجہ ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اور مولانا سرفراز صاحب کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، پڑھتے ہی ہیں. رائے سنت کے اندر لکھا ہے میلاد کی بحث میں، اور حضرت گنگوئی کا فتاوی رشیدیہ اگر پڑھا ہو تو اس کے اندر جسے میلاد کی بحث میں آپ کو کئی جگہ ملے گا. حضرت فرما رہے ہیں کہ احکام شریعہ میں حاجی امداد اللہ کا نام لینا بے سود ہے، حالانکہ ان کے مرشد ہیں، سارا کچھ ہے. وہ بریلوی کہتے ہیں دیکھو یہاں حاجی صاحب کو ٹھکرا دیا. اچھا مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے، اسے مفتی احمد یار کو کہہ رہے ہیں، اس نے کہا دیوبندیوں کو تو اب بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کے سب کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ مجھے قیام میں مزہ آتا ہے تو میں میلاد کرتا ہوں. تو حضرت کہتے ہیں حاجی امداد اللہ کس دلیل شرعی کا نام ہے؟ ہاں سرفراز صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حاجی امداد اللہ کس دلیل شرعی کا نام ہے؟ تو بات دلیل سے کرو. آپ بھی یہ لکھو، کتابیں آپ لے لو 2 3 4 اس موضوع پہ، اور پھر جسے کہتے ہیں کہ دلیل سے لکھو، اور پھر اس کو راجے مرجو جو ہوتا ہے وہ قرار دو. شیخ صاحب کی بریلویوں کے بارے میں نہیں، جو ڈبل ہوتی ہے نا جواب الجواب، وہ چاہے نہ بھی لوگ پیسے نہیں ہیں، پیسے تو وہ بھی مفید ہوتی ہیں. نہیں تو حضرت کی رد بریلویت میں 16 کتاب، 16 میں سے 10 تو ضرور لینی چاہیے، اور 6 جو جوتے ہیں ان میں سے وہ 6 جواب الجواب طے نہ لو. ہاں غیر مقلدوں کے بارے میں 7 کتابیں 7 لینی چاہیے. ہاں حدیثی کے جنازے کی بحث. ہاں بہت اچھا. کتنی ہے؟ ہاں ہو گیا سبق تو سب کا مکمل نہیں.